جی السلام علیکم حسن بھائی، آپ کو بھی پیار بڑا سلام ہے، اور تمام جو اسٹیج پر حضرات ہیں سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں ساؤتھ کوریا سے ہوں، تو میں حسن بھائی آپ کی اچھا چھوٹی سی ایک میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس کا جواب نہ بھی دینا پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا ہوں کیا؟ جی ارشاد۔ جی آپ اگر حارث سلطان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اسرا احمد راجہ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، اگر اس کے اوپر آپ نہ بھی جواب دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میری یہ ریکویسٹ ہی ہے آپ سے۔ جی میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، جن صاحب کا آپ نے نام لیا، چونکہ وہ بہت سارے پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہم سے بات نہیں کرتے۔ میں ذاتی طور پر درجنوں دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں، براہ راست بات کر چکا ہوں، اپنا نقطہ نظر، اپنا استدلال ان کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے، بغیر کسی تردد کے، یہاں تک کہ ہم پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے جس کے لیے ہمیں اس بھائی کی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی عدالت میں وہ کیا جواب دے گا بطور مسلمان کے، کہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے اور RCM اور اللہ اور بلا۔ لیکن میرے لیے اس میں کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ یہاں پر بھائی ابرار موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں 20 دفعہ ان کے توسط سے، براہ راست ان سے نمبر لے کے، کیونکہ میرے لیے اس زمین پہ جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے، خیرخواہ ہے، برابر ہے، اور اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس سے تو ایک اور اخوت کا رشتہ آگے بڑھ کے بن جاتا ہے۔ تو کسی شخص سے کوئی نفرت، مخاصمت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے 20 دفعہ ان سے بات کی ہے، ان کو اپنی رائے پہنچائی، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ میرا اور آپ کا سوچنے کا جو منہاج ہے وہ مختلف ہے۔ آپ اگر اس منہاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں براہ راست گھنٹے دینے کو تیار ہوں آپ کو، آپ مجھ سے بات کریں۔ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھیں، تو یہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے یہ مناظرے کی دعوت ہے۔ اس فضا کے اندر کبھی بھی تبادلہ خیالات نہیں ہوتا۔ میں تو ہر وقت اس پر تیار ہوں۔ آپ نے حارث سلطان صاحب سے میری گفتگو سنی، میں نے علماء کے ساتھ بھی مکالمہ کیا ہے۔ میں ہر جگہ پہ آغاز اس سے کرتا ہوں، بھائی میں غلط ہو سکتا ہوں، میری غلطی ہو سکتی ہے، میں اپنی رائے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس جگہ پر وہ بھی آ جائیں اور آ کر شائستگی کے ساتھ اس چیز کو زیر بحث لائیں کہ جی یہ دو زاویے نظر ہیں، ایک ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص چیزوں کی تخیلات کی کارپردازی سے تانے بانے ملائے، کہے جی فلاں فلاں کے ایجنٹ ہیں، فلاں فلاں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، فلاں فلاں تنظیم کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، تو یہ تو نیت اور محرکات کو جاننا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس بغیر علم یہ کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس پہ گفتگو نہ کرو۔ تو ہماری دین ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کو یہ مارجن دیں کہ وہ جہالت یہاں پہ عدم واقفیت کے معنی میں ہے، وہ ہم سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس سطح پر آ کر پروپیگنڈا کرتا ہے، لوگوں میں ہمارے طبقے کو، نقطہ نظر کو متباہش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دین کا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں۔ تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، مکالمے سے کبھی مفر نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ ہو، ہمارے پاس روزانہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آمادہ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص تنا تنی کی فضا میں، مناظرے کی فضا میں یہ دعویٰ کر کے، آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے گفتگو کی حارث سلطان صاحب نے، تو انہوں نے گفتگو سے پہلے اپنی گفتگو کرنے کا محرک خود فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ڈالا کہ میں گفتگو کیوں کرنے جا رہا ہوں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں ایک مذہبی عالم سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس توقع میں مت رہیے گا کہ میں مناظرہ کر کے ان کو نیچا دکھاؤں گا۔ یہ ان کے الفاظ تھے وہاں پہ۔ تو ایک شخص اگر اس سطح پر آ کر بات کرتا ہے اور وہ ملحد بھی ہے، اس سے ہم بات کرنے پہ تیار ہیں، لیکن آپ بہت راسخ العقیدہ مومن ہیں، آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا انداز تخاطب دوسروں کی تحقیر کا ہے، دوسروں کی تنقیص کا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کا ہے، اور ان پر اتہامات اور جھوٹے بہتان لگانے کا ہے، تو ایسے کسی شخص کی یہ آرزو قیامت تک پوری نہیں کروں گا میں کہ میں اس کے روبرو بیٹھ کے اس کی بات سننے کو بھی گوارا کر لوں۔